آدم علیہ السلام کی عمر کے آخری لمحات قریب آ چکے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے زمین خود خاموشی سے کوئی عظیم راز سن رہی ہو۔ اسی وقت اللہ کے فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے چہروں پر نور تھا اور آوازوں میں نرمی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی فرشتے تھے جو کبھی جنت میں ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ کی طرف واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک خاموش رضامندی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آدم علیہ السلام کی روایات۔ اپنے آخری وقت میں آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ میں وزن تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے رب کی اطاعت میں ہی سکون پایا اور نافرمانی میں صرف ندامت۔ تم میں سے جو اللہ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عبادت، سچائی اور صبر کی نصیحت کی۔ آدم کی عمر کے آخری لمحات قریب آ چکے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے زمین خود خاموشی سے کوئی عظیم راز سن رہی ہو۔ اسی وقت اللہ کے فرشتے آدم کے پاس آئے۔ ان کے چہروں پر نور تھا اور آوازوں میں نرمی۔ آدم نے انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی فرشتے تھے جو کبھی جنت میں ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے آدم، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اللہ کی طرف واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ آدم کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک خاموش رضامندی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آدم کی روایات۔ اپنے آخری وقت میں آدم نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ میں وزن تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے رب کی اطاعت میں ہی سکون پایا اور نافرمانی میں صرف ندامت۔ تم میں سے جو اللہ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عبادت، سچائی اور صبر کی نصیحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ زمین پر زندگی آزمائش ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ ہر بات کے ساتھ ان کی سانسیں بھاری ہوتی جا رہی تھیں، مگر وہ چاہتے تھے کہ ان کا پیغام ان کے بعد بھی زندہ رہے۔ اولاد کا غم۔ جب آدم علیہ السلام کی روح اللہ کے حکم سے جسم سے جدا ہوئی تو زمین پر پہلی بار باپ کے بچھڑنے کا غم اترا۔ ان کی اولاد رو رہی تھی۔ یہ آنسو صرف جدائی کے نہیں تھے، بلکہ اس احساس کے بھی تھے کہ آج زمین نے اپنے پہلے نبی علیہ السلام کو کھو دیا ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جسد